سب سے پہلے ہمیں علم اس بات کا ہے کہ اللہ کی ذات موجود ہے اور وحدہ لا شریک ہے. ہمیں اس بات کا علم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں. میرے اور آپ کو اس بات کا علم ہے کہ قبر میں جائیں گے, مرنا ہے, نیک اعمال ہوں گے تو جنت باغ بن جائے گی, اگر برے اعمال ہوگی تو اللہ نہ کرے جہنم کا گڑھا بنے گی. میرے اور آپ کا علم ہے قیامت کا دن ہوگا, حساب کتاب ہوگا. ایک چیز علم ہے. دوسری چیز عمل ہے. علم ہے اللہ وحدہ لا شریک ہے, عمل اس کے مطابق نہیں کرتا ہے. علم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں, لیکن اس کے طریقوں پر نہیں چلتا ہے. علم ہے کہ قبر ہے, آخرت ہے, لیکن عمل نہیں کرتا ہے. تو سب سے پہلے علم کے بعد اس کے مطابق عمل. تیسری چیز جس کے بارے میں نے کہا, اگر یہ انسان کے اندر پیدا ہو جائے تو انسان کا جو قبر ہے, انسان کی آخرت ہے اور انسان کی دنیا ہے, یہ جنت کے باغوں میں سے باغ بن جائے. دنیا بھی اس کی سنور جائے گی, دنیا بھی اس کی عزت اور شرافت والی ہوگی, اور آخرت بھی اس کی عزت اور شرافت ہوگی. اور ایک چیز ہے الیاذ باللہ, اگر یہ اخلاص نہیں ہے, اس کے مقابلے میں ریا ہے, دکھلاوا ہے. یہ چیز اگر آ گئی, اللہ نہ کرے, اللہ نہ کرے, تو دنیا بھی برباد ہے, قبر بھی برباد ہے, آخرت بھی برباد ہے. اللہ ہماری حفاظت. اس لیے اللہ رب العزت نے اپنے کلام میں فرمایا وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ. سب کو ہم نے یہی حکم کیا ہے کہ عبادت کرنی ہے تو اللہ کو راضی کرنے کے لیے کرنی ہے, اخلاص کے ساتھ اللہ کے لیے عمل کرنا ہے. حدیث پاک میں موجود ہے, ایک آدمی قیامت کے دن بڑے اعمال لے آئے گا, سب کچھ اس کے پورے ہوں گے. فرشتے اب کہیں گے اس کو اللہ جنت میں بھیجے گا, اس کی بخشش کا فیصلہ ہوگا. لیکن چونکہ ان اعمال میں اخلاص نہیں, اللہ کی رضا نہیں ہے, تو اس شخص کے لیے جہنم کا پروانہ ہوگا اور جہنم کی سرٹیفکیٹ اس کو ملے گی. اللہ ہماری حفاظت فرمائے. اور حدیث پاک میں آتا ہے ایک شخص آئے گا, اس کی نیکیاں کم ہوں گی, اعمال صالحہ کم ہوں گے. جب اس کی اعمال تلیں گے تو نیکیاں کم ہیں, برائیاں زیادہ ہیں. اب فرشتے یہی سوچیں گے کہ اب اس شخص کے لیے جہنم کا فیصلہ ہوگا. لیکن اللہ رب العزت فرمائے گا اس کی نیکیاں کم ہیں, اس کی برائیاں زیادہ ہے, لیکن اس نے جتنی نیکیاں کی ہے صرف میری رضا کے لیے کی ہے, مجھے راضی کرنے کے لیے کی ہے, اس لیے اس شخص کے جنت کا سرٹیفکیٹ جاری کر دیا جائے گا اور اس کو جنت میں بھیج دیا جائے گا. حدیث صحیح سن لو, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب لوگ نقصان اور خسارے میں ہیں, صرف عالم بچ جائیں گے. پھر فرمایا عالم لوگ بھی خسارے اور نقصان میں ہیں, صرف عمل کرنے والے بچ جائیں گے. پھر فرمایا عمل کرنے والے بھی نقصان اور خسارے میں ہیں, صرف مخلص بچ جائیں گے, جنہوں نے اللہ کی رضا کے لیے علم حاصل کیا, اللہ کی رضا کے لیے عمل کیا, اور اللہ کی رضا کے لیے اخلاص کے ساتھ اللہ کو راضی کرنی, اس نے دین کی خدمت کی, تو یہ لوگ قیامت کے دن بچ جائیں گے. جب انسان کے اندر اخلاص ہوتا ہے تو اخلاص ایک اتنا طاقتور عمل ہے کہ انسان کے چھوٹے سے عمل کو احد کا پہاڑ بنا دیتا ہے. اور ریا اتنا ایٹمی گناہ ہے, ریا اتنا ایٹمی گناہ ہے, دکھلاوا, کہ یہ آپ کے احد کے پہاڑ جتنے عمل کو بھی رائی کے دانے کے برابر کر دے. یہ میں نہیں کہتا, حدیث پاک میں آتا ہے. جب انسان اخلاص کے ساتھ عمل کرتا ہے, للہیت کے ساتھ, اللہ کو راضی کرنے کے لیے کرتا ہے, تو پھر اس کے درجات کیا ہے سن لو. حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ, یہ بہت بڑے آدمی گزرے ہیں, کبھی انشاءاللہ اس پر بیان کروں گا. 3 بڑے بڑے بادشاہوں سے اس نے ٹکر لی. اس کے پڑوس میں ایک شخص تھا, تو اس شخص نے
فوت ہو گیا وہ شخص. فوت ہونے کے بعد کسی محدث نے اس کو خواب میں دیکھا کہ بتلائیں اللہ نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ کیا. اس نے کہا اللہ نے مجھے بخش دیا اور امام احمد بن حنبل جتنا مرتبہ عطا کیا. اللہ نے مجھے بخش دیا اور امام احمد بن حنبل جتنا مرتبہ عطا کیا. تو محدث نے پوچھا کہ بھائی بتلائیں کس عمل کی وجہ سے؟ اس نے کہا اللہ نے بخش دیا بس مجھے. وہ محدث جب صبح فجر کی نماز پڑھی اس پڑوس میں چلا گیا اسی آدمی کے اہلیہ اور گھر والوں کے پاس کہ بتلائیں آپ کا شوہر کیا عمل کرتا تھا. اس نے کہا میرے شوہر کے اندر 2 عمل ہے جو مجھے بہت اچھے لگتے تھے. اس محدث نے خواب بتلا دیا کہ آپ کے شوہر کو بہت بڑا مقام اور مرتبہ ملا. بولا کیا عمل تھے؟ بولا ایک عمل یہ تھا، یہ لوہار تھا، جب یہ اپنا لوہے کا کام کرتا تھا ہتھوڑی اٹھا کر کے مارتا تھا لوہے پر، جب اس کے کانوں میں اللہ اکبر کی آواز آتی تھی ہتھوڑا جہاں ہوتا تھا وہاں چھوڑ دیتا تھا. اگر ہتھوڑا اٹھا ہوا ہے تو اس کو پیچھے چھوڑ دیتا تھا. جب اللہ اکبر کی آواز، اللہ اکبر کی صدا، رب تعالیٰ کے ذکر اور رفعت کی صدا جب اس کے کانوں میں پڑتی تھی تو وہی لوہے کو چھوڑ دیتا تھا اپنے ہتھوڑے کو اور نماز کے لیے چلتا تھا. ایک عمل اس کا یہ تھا. یہ اللہ کی عظمت ہے اس کے دل میں، یہ اخلاص اور للہیت ہے اس کے دل میں. اور دوسرا عمل یہ تھا جب یہ رات کو تکا ماندہ آتا تھا، کھانا کھاتا تھا. ہمارے پڑوس میں امام احمد بن حنبل کا گھر ہے. تو امام احمد بن حنبل اپنے گھر کے چبوترا اس نے کوئی بڑا بنایا ہوا تھا، اس پر وہ رات میں ساری رات میں نمازیں اور قرآن کی تلاوت کرتا تھا. تو میرا شوہر دیکھ کر کے نکال دیتا تھا، آہیں نکال لیتا تھا کہ کاش میرے بچے بھی کم ہوتے تو میرے اوپر ان کے کمانے کا بوجھ نہ ہوتا، میں بھی امام احمد بن حنبل جیسا عمل کرتا، میں بھی اس کے لیے راتیں جیسے وہ اپنی اللہ کو راضی کرنے کے لیے راتوں کو جاگتا ہے تو میں بھی اس طرح رات جاگتا. یہ 2 عمل ہے. تو اس محدث نے یہی نکالا نتیجہ کہ ایک تو اللہ کے نام کی عظمت اللہ اکبر کی، اذان کی، نماز کی وجہ سے، اور دوسرا یہ تھا کہ اگرچہ یہ امام احمد بن حنبل جتنا عمل نہیں کر سکتا تھا لیکن اس نے اپنے دل میں سچے دل سے یہ نیت کی تھی یا اللہ اگر مجھے ٹائم ملتا، وقت ملتا، میرے بچے کم ہوتے، کمانے کا مسئلہ نہ ہوتا تو میں بھی امام احمد بن حنبل جیسا عمل کرتا. تو اخلاص کی وجہ سے اللہ رب العزت نے اس کو امام احمد بن حنبل جیسا مقام اور مرتبہ عطا.